بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی خطبات جمعۃ المبارکات میں یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ آج جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھی، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ پہلی کتب اور صحائف، پہلی تین کتب بڑی معروف ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ ان کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام پر دوڑ کے جاؤ، اور جناب ابراہیم علیہ السلام پر اور کئی انبیاء علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ کتاب جس میں زندگی کا مکمل ضابطہ اور قوانین بیان ہوں۔ صحیفے جس میں ایک مضمون، دو مضمون، تین مضمون،
یعنی چند مضامین بیان ہو، اسی لیے انبیاء علیہ السلام پر یکے بعد دیگرے صحائف نازل ہوتے۔ جب آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ پر قرآن نازل ہوا اور وحی غیر مطلب یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ ہے حدیث، وہ نازل ہوئی۔ حدیث سنت کی تین اقسام: قولی حدیث جو آن حضرت نے زبان سے فرمایا، فعلی حدیث جو آپ نے عمل کیا، تقریری حدیث آن حضرت کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی بات کی، کوئی عمل کیا، آپ اس پر خاموش رہے، یہ تقریری حدیث۔ اب مومن وہ ہے جو سب پر ایمان رکھے۔ پہلی کتب اور صحیفوں پر ہمارا ایمان کس طرح ہوگا کہ ہمارا ایمان ہے پہلی کتب صحیفے جتنے نازل ہوئے وہ حق تھے، بعد میں ناعاقبت لوگوں نے ان میں اضافے کیے، ترمیم کی، تحریف کی، بدلا۔ لیکن جب وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، وہ کتابیں، صحیفے، وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں۔ ان شریعتوں پر اس وقت جو لوگ پابند تھے وہ اللہ کے مسلم اور مخلص بندے تھے۔ لیکن حضرت علیہ السلام کی بعثت کے بعد تمام شریعتیں منسوخ کر دی گئی۔ صرف شریعت نبی مکرم علیہ السلام پر جو نازل ہوئی وہ قیامت تک اور پورے جہان کے لیے جاری ہے۔ جو اس کا پابند رہے گا وہ جنت حاصل کرے گا۔ اہل کتاب میں یہود سے کثیر لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہود لوگ شروع سے متعصب ہیں۔ ان کے علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، کعب احبار یا ان جیسے تقریباً 10 کے قریب علماء مسلمان ہوئے، بقیہ ضد پر اڑے رہے۔ البتہ نصارہ میں، عیسائیوں میں سے کثیر تعداد مسلمان ہوئی۔ اب بھی موجودہ جو صورتحال ہے، یورپ پر نظر ڈالے، سب سے زیادہ عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہودی ابھی بھی متعصب ہے۔ ان کا شروع سے ہی یہ وتیرہ رہا، منافقت بہت زیادہ ان میں رہی، اب تک بھی وہی معاملہ ہے۔ یہود کی بات کر رہا، لیکن وہ خوش نصیب جنہوں نے حضرت کا زمانہ پایا، پہلی کتب پر بھی ایمان رکھا۔ جب حضرت تشریف لائے، آپ پر ایمان لائے۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ
اہل کتاب میں سے کئی ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورہ القصص میں، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر قرآن حکیم کے احکام پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے، وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے، اس کو قبول کر لیا۔ انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہدایت ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ کیوں انہوں نے جلدی مان لیا؟ کیونکہ جتنی پہلے کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، سب کی بنیادی تعلیم، سب کی بنیادی تعلیم اور قرآن کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہے، بنیادی۔ تورات و انجیل زبور صحائف میں رب العالمین نے تعلیم دی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی صفات کو پہچانو، اللہ کی ذات کو پہچانو، اور انبیاء جو تمہاری طرف مبعوث کرتا ہوں، رسول جو مبعوث کرتا ہوں، ان سے میرے بارے پوچھو، ان کی تعلیم، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو۔ یہ بنیادی تعلیم پہلی کتب کی تھی، یہی بنیادی تعلیم قرآن حکیم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے قرآن حکیم کی بنیادی تعلیم کو سنا، انہوں نے پہچان لیا یہی تعلیم پہلی کتب دیتی تھی، لہٰذا یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، وہ کہنے لگے ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ تو وہ ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہم پہلے سے مسلمان ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 78 میں فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا جو دین ہے اس پر قائم رہو، اور اس دین پر چلنے والے کا نام فرمایا اللہ رب العالمین نے مسلمین رکھا ہے۔ مسلم کی جمع سالم مسلمین ہے، جری نسبی حالت میں، فرمایا اس کا نام مسلم ہے، یعنی جو بھی شریعت جاری تھی اس شریعت پر اس وقت چلنے والا وہ مسلمان تھا، اپنے وقت کا مسلمان تھا۔
دوسرا مقام فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم گواہ ہو اس وقت کے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، خاندان کو جمع کیا، فرمایا میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ وہ کہنے لگے ابا جان آپ بے فکر ہو جائیں مسئلہ میں، ہم آپ کے بعد آپ کے الہ، آپ کے معبود ابراہیم، آپ کے آبا و اجداد کے الہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے الہ، ان کے معبود کی ہی پوجا کریں گے۔ کیوں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی ایک اللہ کے لیے مسلم ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہہ دیا ہم بھی مسلم ہیں۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا۔ اہل کتاب نے جب قرآن سنا، اہل کتاب میں سے خوش نصیبوں نے جب قرآن سنا، جیسا کہ اسہمہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے سورت مریم کی آیات کی تلاوت کی، حدیث سنائی، رب العالمین کی توحید بیان کی، اسکیما کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے یہ تو وہی کتاب ہے، وہی نبی ہے جس کی پہلی کتابوں میں خبریں موجود ہیں، جس کے بارے پہلی کتابوں میں تلقین موجود ہے۔ حالانکہ وہ عیسائی تھا تو انجیل پر چلنے والا، حضرت عیسیٰ کے دین پر چلنے والا، جو ہی اللہ کی کلام اور نبی علیہ السلام کے فرمودات سنے فوراً ایمان لے آیا۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں، پہلے ہی سے مسلمان کا مطلب یہ ہے ہم تو پہلے ہی اللہ کے مطیع ہیں، پہلے ہی اللہ کے فرما بردار ہیں، لہذا ہمیں کوئی چوں چرا کرنے، انکار کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو حق کو پہچان لیا، ہم حق والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک بندہ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد، فرمایا اہل کتاب کا وہ بندہ جس نے اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر جب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ان کو پہچانا، پھر ان پر ایمان لایا، فرمایا اسے ڈبل اجر ملے گا اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور جناب محمد کریم پر ایمان لانے کا ڈبل اجر۔ اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہو جائے ڈبل اجر، یعنی یہ بات پہ توجہ فرماتے جانا۔ پہلی کتب حق تھی، اب ہم ایمان کس طرح لائیں گے؟ پہلے میں نے عرض کیا ہم کہیں گے وہ کتابیں حق تھیں، ہاں بعد میں لوگوں نے تحریف کی، جب آسمان سے اتری صحیفے آئے تو کتابیں آئیں، وہ ساری حق تھی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو ان میں احکام بیان ہوئے وہ حق تھے، یہ ہے ہمارا ایمان۔ انبیاء علیہ السلام نے جو جو تعلیم دی، شریعت دی، رسول نے، وہ حق ہے، یہ ہے ہمارا ایمان۔ اب ہم قرآن پاک پر کس طرح ایمان لائیں گے؟
قرآن پاک پر ایمان لانا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک مقام پر بیان فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ یہودیوں کا وتیرہ تھا اپنی مرضی کی باتیں تورات کی مان لینا، جس پر دل نہ چاہنا چھوڑ دینا۔ شریعت مطہرہ نے ان کی یہ کرتوت بیان کی قرآن میں، فرمایا مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا کہ قرآن پاک کے حکام آئے، جہاں تمہارا جی چاہے مان لیا، جس پر جی نہ چاہے نہ مانا۔ اس طرح کا تم نے مان لیا، بلکہ قرآن حکیم جو تعلیم دے، نبی رحمت کی حدیث، اس کی جو شرح بیان کرے، اس پر سب پر تمہارا ایمان لانا فرض ہے۔ انکار کرو گے، بعض انکار ایسے ہیں جو تمہیں کفر تک پہنچائیں گے، بعض انکار ایسے ہیں جو تمہیں کبیرہ گناہوں تک پہنچائیں گے، بعض انکار ایسے ہیں جو تمہیں فاسق بنا دیں گے۔ اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں آئے، نبی رحمت کی حدیث اس کی وضاحت کرے، اس پر مکمل ایمان۔ میں نے عرض کیا تھا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں دل میں کسی چیز کے بارے پختہ یقین رکھنا، ایمان ہے دل میں یقین رکھنا اور اس پر عمل کرنا، زبان سے اقرار بھی اور عمل بھی۔ عمل بالجوارح، عمل بالجوارح، عمل کرنا، جو حکم قرآن پاک دے، حدیث اس کی وضاحت کر دے۔ اگر کوئی ایسا حکم ہے قرآن میں اس کی وضاحت نہیں آئی، حدیث میں ہے، وہ بھی وہی ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اور کتابوں میں فرق نہیں کرنا۔ کتب سماوی سبھی پہ ہے پختہ ایمان میرا۔ ایمان کس طرح؟ کتب سماوی پہ، کتب سماوی سبھی پہ ہے پختہ ایمان میرا۔ زبور و تورات و انجیل ہے آخری قرآن میرا۔ صحیفے جتنے آئے ہیں سب ہدایت کے راستے، ہوئے رسول جتنے بھی ہیں اطاعت کے واسطے۔ نہ فرق کرتے ہیں ہم الہی کتابوں کے، نہ فرق کرتے ہیں ہم الہی کتابوں کے درمیان۔ یہی اصل شیوہ ہے مومن، یہی ہے دین و ایمان۔ اس طرح ہم نے پہلی اور موجودہ کتب پر ایمان لانا ہے۔ اب اسی آیت میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ فرمایا مومن وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول مومن وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ یہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے تھے یہ جیسے آج کل بھی بعض کہتے ہیں نا، اے جہاں مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ ہندو وہ بھی نہیں مانتے، ان کا بھی مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی روح جو بدلتی ہے۔ انسان فوت ہوا، اس کی روح اس کے بعد کسی بھینس میں آ گئی، وہ مر گئی بکری میں آ گئی، آہستہ 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 ختم۔ ان کا یہ موقف ہے۔ مشرکین مکہ اعلانیہ انکار کرتے تھے، اعلانیہ
رب العالمین نے سورہ الجاثیہ میں فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّبْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مشرکین مکہ، ان کا عقیدہ، ان کا موقف ایمان یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی، یہ مرنا اور جینا کچھ نہیں، کیا ہے؟ زمانہ ہمیں مارتا ہے، زمانہ مارتا ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، رب العالمین کو مانتے تھے، اللہ خالق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، روزیاں دیتا ہے، مدد کرتا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا، مانتے تھے، یہ ایمان رکھتے تھے، لیکن آخرت کے بارے انکاری تھے۔ آخرت نہیں، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، بس دنیا سے بندہ گیا، ختم کہانی، دنیا ہی ہے، جتنی کمانی ہے کما لو۔ دوسرا مقام رب العالمین نے فرمایا ان کو یہ علم نہیں، یہ اپنے گمان سے بات کرتے ہیں، گمان سے۔ دوسرا مقام سورہ صافات، فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ فرمایا یہ کہتے ہیں جب ہم مر گئے، مرنے کے بعد مٹی ہو گئے، ہڈیاں ختم ہو گئیں، پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ عقل۔ مکے والے گمراہ کیوں ہوئے؟ انہوں نے اپنی عقل کو آگے رکھا، اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنی عقل کو سامنے رکھا۔ شریعت کہتی ہے عقل کو سامنے نہ رکھو، اللہ اور رسول کے فرمودات کو سامنے رکھو۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں ہونی، سامنے عقل نہ رکھو، عقل سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سمجھو۔ اب وہ عقلی دلائل پیش کرتے تھے، ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ختم ہو جائیں گی، گوشت ختم ہو گیا، پھر پلا کیسے زندہ ہوں گے؟ پھر ایک اور انہوں نے عقلی دلیل پیش کی۔ آج بھی اکثر لوگ جو منکر ہوتے ہیں وہ عقلی دلائل کی بنیاد پر قبر کے انکار، قبر کے عذاب کا انکار کرنے والے عقلی دلائل دیں گے، عقل کی وجہ سے گمراہ ہوئے، عقلی دلائل دیں گے کہ دیکھیں قبر ہے، قبر میں ہڈیاں ہیں، کوئی زندہ نہیں۔ اگر قبر کی زندگی ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی عقلی دلیل، کبھی کوئی، سب سے آگے رکھا عقل کو، پھر اس کے مطابق روایات تلاش کی، کسی کا معنی ٹیڑھا کیا، کوئی ضعیف روایات کا سہارا لیا۔ جنہوں نے عقل کو اپنا امام بنایا وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب عقلی دلیل ایک اور آئی، کہنے لگے آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون۔ چلے ہم تو زندہ ہیں،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ڈراتا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، وہاں سوال ہوگا، جواب ہوگا، حساب ہوگا، تمہارے مظالم کا حساب ہوگا، تمہاری زیادتیوں کا حساب ہوگا۔ کہنے لگے تو ہمیں ڈراتا ہے، کیا ہمارے آباء و اجداد جو صدیوں سے فوت ہو گئے ان کی ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی، گوشت نظر نہیں آتا، کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟ کچھ بھی باقی نہیں رہا، وہ بھی زندہ ہوں گے؟ کل میرے نبی آپ فرما دیجئے نعم، ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تمہارے باپ دادا اور تم سب زندہ کر کے ذلیل کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام سورہ سبا آیت نمبر 7 فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مَزَّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور تو انہوں ایک ایسا بندہ بخائیے اور جڑا عجیب خبراں دے رہے ہے۔ کیا خبریں عجیب دے رہا ہے؟ یُنَبِّئُکُم، تمہیں بڑی عجیب عجیب خبریں دیتا ہے۔ جب تم ٹکڑے ہو جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے قبر میں جاؤ گے، ہر جوڑ جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا، مٹی کھا جائے گی، وہ کہتا ہے انکم لفی خلق جدید، کہ تم ایک نئی خلقت میں آؤ گے، تمہیں پیدا کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ تخلیق تمہاری ہوگی، تمہیں نیا جسم دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ ایک اور مقام یہاں پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان کا عقیدہ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین۔ فرمایا وہ کہتے ہیں ہماری موت بس ایک ہی موت ہے، اس کے بعد ختم کہانی، ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ وما نحن بمنشرین، ہمارا نشر نہیں ہوگا، نشر، ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر ایسا کر فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے آباء و اجداد جو پہلے سے مر گئے، مٹی بن گئے، مٹی بن گئے، ہڈیاں ختم، گوشت ختم، اگر تو سچا ہے تو ان کو زندہ کر کے لا، ان کو زندہ کر کے لا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، انہوں نے اپنا حق کو پہچاننے کا معیار کیا بنایا؟ عقل کو۔ جس نے بھی حق کو پہچاننے کا معیار عقل کو بنایا وہ گمراہ ہوا، گمراہ ہوتا رہے گا۔ عقل اللہ اکبر۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام یہ جو انہوں نے کہا نا، اگر تو سچا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دفعہ بھی ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا میں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ آپ نے فرماتے تھے مرنے کے بعد قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، رب العالمین سب کو اکٹھا کریں گے اپنے سامنے۔ نبی رحمت کا اعلان تو یہ تھا، وہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے کہنے لگے اگر تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لا۔ ایک بندہ نبی مکرم علیہ السلام کی خدمت کے پاس آیا، کافر، بعض تو کہتے ہیں عاص بن وائل تھا، کوئی بھی تھا، کسی قبرستان سے گزرا مردہ، ایک مردہ کی ہڈی ہاتھ میں آئی بوسیدہ، نبی رحمت کے سامنے ہڈی کو اپنے پوروں سے بری کرنے لگا، کہنے لگا مَن یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو پوروں سے بری ہو رہی ہے؟ اتنی بوسیدہ ہڈیاں اتنی بوسیدہ ہو گئیں۔ نبی رحمت کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی، فرمایا آپ کہہ دو قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، میرا اللہ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی اس کا خاکہ نہیں تھا، کوئی اس کا سکیچ نہیں تھا، پہلی مرتبہ جس اللہ پاک نے اس کو پیدا کر لیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کا سارا جسم مٹی کھا جائے گی، ریڑھ کی ہڈی نیچے کی طرف آخری جسے ہم دمچی کہتے ہیں، دمچی ریڑھ کی ہڈی، یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہوگا، اس کو مٹی نہیں کھائے گی۔ اسی سے رب العالمین دوبارہ اس کی تخلیق فرمائیں گے، دوبارہ۔ آپ جادو سے متاثر اکثر لوگوں میں دیکھیں گے ان کو کمر کے نیچے سے درد شروع ہوگی، جادوگر جنات اکثر یہاں اس ٹکڑے پر آ کر بیٹھتے ہیں، یہاں پر، کیونکہ یہ بنیاد ہے پورے جسم کی، بنیاد ہے، یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں جسم کو۔ اللہ اکبر، اسی ہڈی کے ٹکڑا سے رب العالمین دوبارہ تخلیق فرمائے گا انسان کی۔ حضرات اب قیامت کی بات کرنے لگا ہوں جس کا وہ انکار کرتے ہیں، آج کے نام نہاد کلمہ گو بھی انکار کرتے ہیں، کوئی زبانی انکار کر دیتا ہے، کوئی عملی انکار کرتا ہے قیامت کا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، فرمایا ہر جو بھی ذی روح ہے، جو بھی ذی جان چیز ہے، جس میں جان ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد قیامت کو تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، لیکن کئی لوگوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، انبیاء، صلحاء، اولیاء یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ایک آن کی آن مرتے ہیں پھر زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی طاقت پہلے سے بڑھ جاتی ہے، ہمارا چلنا بھی دیکھتے ہیں، ہمارا بیٹھنا بھی دیکھتے ہیں،
ہر چیز کی خبر رکھتے گئے، پھر ان پر دلیل کے لیے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، ضعیف روایات کا سہارا لیں گے، یا پھر بعض احادیث کے معانی غلط بیان کریں گے۔ مثال کے طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ کی لمبی مروی روایت، نبی رحمت علیہ السلام میدان بدر میں جب کفار کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں گرا دیا گیا، حضور تیسرے دن تشریف لائے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، دیکھ لیا تم نے اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام بولے حضور وہ تو مردہ ہے، حضور وہ تو مردہ ہے۔ ایک روایت میں حضرت عمر کا نام آتا ہے، حضور وہ تو مردہ ہے۔ فرمایا تم سے کم نہیں سن رہے، اب یہاں تک پکڑ لی رہا ہے، آگے نہیں لفظ پڑے، آگے گوارا ہی نہیں کیا کہ آگے والے بھی لفظ پڑھ لیں جس سے عقیدہ ایمان سدھرے گا۔ دیکھیں جی حضور نے فرمایا مردے سن رہے ہیں، اور مردے کون ہیں؟ کافر۔ اب کافر مردوں کی بات ہے سننے کی، دلیل بنا دی نیکوں کی، اور بھائی وہ تو کافر ہیں، میدان بدر میں قتل ہونے والے ابو جہل وغیرہ وہ تو کافر ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں الآن کے لفظ کیوں نہیں آپ بیان کرتے؟ وہ بھی بخاری میں ہیں، وہ بھی اسی حدیث کے لفظ ہیں۔ فرمایا اب کی گھڑی الآن، یہ مردے ہمیشہ نہیں سنتے تمہاری باتیں، اب کی گھڑی انہوں نے تم سے کم نہیں سنا، تم جیسا سنا ہے انہوں نے۔ یہ نبی کا معجزہ تھا۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں نا جو عقل سے اونچا کام ہو، خرق عادت کام ہو۔ نبی حدیث پاک کے لفظ الآن، یہ اب کی گھڑی ہمیشہ نہیں، وہاں ابدی کا لفظ نہیں، الآن کا لفظ ہے۔ پھر یہ قیامت تک کے مردوں کے سننے کی دلیل کیسے بن گیا؟ میں نے شروع میں عرض کیا نا، اس طرح قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ بعض روایات کو، الفاظ کو چھپایا، بعض کے معنی غلط بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا دار فانی ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں ہر شے روانہ ہے، مسافر ہے یہاں انسان، اجل کا ایک بہانہ ہے، تھمے گی سانس جب بکھر جائے گا میلہ، کوئی نہ ساتھ جائے گا، چلے گا تو اکیلا۔ قیامت، اہل علم نے اس کے 10 مراحل تقریباً بیان کیے، نمایاں مراحل تو اور بھی ہیں۔ قیامت کی منازل کہہ لو، مراحل کہہ لو۔ جیسے ہم یہاں سے کسی علاقے کا سفر کریں تو ہم منزلیں بناتے ہیں، وہاں کچھ دیر اسٹے کریں گے، ٹھہریں گے، پانی پئیں گے، کھانا کھائیں گے، یہ کام کریں گے، وہ کریں گے، پھر آگے۔ یہ مراحل ہیں، منازل ہیں۔ اس طرح قیامت کی منازل ہیں۔ سب سے پہلی منزل قیامت کی ہے قبر، سب سے پہلی منزل موت آئی، پھر قبر آئی۔ پہلی منزل موت، پھر دوسری آئی قبر۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا اس کے پیچھے برزخ ہے، پردہ ہے، قیامت تک وہ پردہ۔ قیامت سے پہلے والی منزل جو ہے یہ بھی آخرت کی منزل ہے۔ ایمان کمال بندیا، ایمان کمال بندیا، اج
विच कबर कम आवेगा। ईमान कमाल बंदिया अज। ईमान क्या है? अल्लाह उसके रसूल के फरमोदात पर पुख्ता यकीन रखना, ज़बान से इकरार करना और उस पर अमल करना। ईमान। ईमान कमाल बंदिया अज विच कबर कम आवेगा। अल्लाह ते रसूल छड़िया विच कबर पछतावेगा। मुनकर नकीर पुछन अल्लाह ते नबी तेरा दीन की। ईमान न होया पल्ले तेरे बचिया तेरे पल्ले की। जदों मुनकर नकीर ने सवाल कीते, अगर ईमान पास ना हुआ तो सवालों का जवाब नहीं आएगा। अगर कोई बंदा कहे मैं सवालों का जवाब अरबी में याद कर लूँगा दूंगा, नहीं नहीं। मुनकर नकीर जो फरिश्ते कब्र के सवालों के लिए आएंगे वो ऐसी सूरत में आएंगे, बद अमल बंदा उनको देख के घबरा जाएगा, डर जाएगा, सब भूल जाएगा खौफ से। मोमिन बंदा जिसके पास ईमान की दौलत हुई, जिसके पास ईमान की दौलत हुई, अल्लाह अकबर, जिसके पास ईमान की दौलत हुई वो कामयाब होगा कब्र में। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। कब्र की सारी जिंदगी बरज़ख है। आप आसान तर्जुमा ऐसे कर लें, बरज़ख का दूसरा नाम कब्र है। बरज़ख का दूसरा नाम कब्र है। आज मुनकरीन अज़ाब कब्र कहते, दिखाओ ये गड़ा है, इसमें तो कोई अज़ाब नहीं, कोई जज़ा नहीं, वो तो कहीं और जगह है। इस तरह लोगों को फिसलाते हैं शरीयत मुतहरा से। हज़रात अब्बा दूसरी मंजिल बयान की, अब तीसरी मंजिल फरमाया सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबअसून। क़यामत के दिन फिर तुम सारे कब्रों से उठाए जाओगे। कैसे उठाए जाओगे? फरमाया यौम तशक्ककुल अर्ज़ु अन्हुम सिराअन ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर। अब दो मंजिलें यानी नशर हशर। नशर कहते हैं कब्र से उठने को, नशर, और हशर कहते हैं वहां से चलकर अल्लाह के दरबार में जाना, इकट्ठा होना। इकट्ठा होने को कहते हैं हशर। हशर नशर, हशर नशर। ये हमारे पंजाबी में बात धमकी देते हैं, तेरा हशर नशर कर दे, ये होता है हशर नशर। नशर का माना है कब्र से उठना, हशर का माना है हिसाब व किताब के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम क़यामत के दिन सारे अपनी कब्रों में उठाए जाओगे। कैसे? जब इसराफील सूर में फूंकेगा, उसकी आवाज़ से जितने लोग कब्रों में होंगे, उससे पहले रब्बुल आलमीन बारिश बरसाएंगे। बारिश से ज़मीन नरम हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यंबतून कमा यंबतुल बकलो। लोग अपनी कब्रों से ऐसे उगेंगे जिस तरह जमीन से खेतियां निकलती हैं। आपने देखा है जमींदार हल चलाता है, जमीन को खाड़ता है, बीज का छट्टा देता है। अब बीज बो दिया, ऊपर उसने सुहागा फेर दिया, जमीन हमवार कर दी, फिर उसके बाद उसे पानी से सैराब किया। अब पानी की नमी जैसी जैसे बीज को पहुंचती है, वो सीड नरम होता है, उससे अंगूरी निकलती है, वो जमीन को फाड़
کر آہستہ آہستہ باہر آتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کی تخلیق فرمائے گا، وہی ریڑھ کی ہڈی ٹکڑا چپ، وہیں سے رب العالمین اندر سے جسم تیار کرتا جائے گا، جیسے جیسے جسم تیار ہوتا جائے گا ینبتون اگتا جائے گا، زمین سے قبروں سے جب سارا جسم اگ کر باہر آ گیا، اب جتنی ارواح ہے، کئی مرتبہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن بندے کو قبر میں جب سوال و جواب سے وہ پاس ہو جاتا ہے، اسے سلا دیا جاتا ہے، اس کی روح پرندے کی طرح یا پرندہ بن کر اڑتی ہے، جنت کے درختوں میں جا کر معلق ہوتی ہے، الی یوم یبعثون، الی یوم القیامہ، قیامت تک وہیں رہتی ہے، وہیں، نہ مسجد میں، نہ دربار میں، نہ میلاد کے جلوس میں، نہ کسی کے جلسہ میں، نہ کسی محفل میلاد میں، کسی نبی ولی کی روح نہیں آتی، جو کہتے ہیں آتی ہے وہ قرآن و سنت کے سام منکر ہے، انکار کرتے ہیں وہ قرآن کا حدیث کا۔ اللہ اکبر، قرآن پاک نے کہا اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہے، زندہ نہیں، دنیا کی زندگی زندہ نہیں، دنیا میں نہیں آتے۔ شہداء کو عارضی طور پر جنت کے پرندوں کا جسم دیا جائے گا، وہ قیامت تک ان میں رہ کر روح جسم کٹھا ہوا تو زندگی بنی، اب وہ جنت میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن جو تبھی موت ہوا اس کو جسم نہیں دیا جاتا، اکیلی روح جنت میں قیامت تک بہا۔ جب قیامت کو رب العالمین تخلیق کرے گا، جسم نیا بنائے گا، پھر روحوں کو آرڈر ہوگا چلے جاؤ، اب روحیں چلی، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں سوئے ہوئے تھے، نم کنومت العروس، ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے نیند سے کس نے اٹھا دیا؟ سب کہیں گے، اچھے بھی برے بھی، سب کو سلایا جاتا ہے۔ مومن کو سلایا گیا، اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن گئی، روح سکون میں، اپنا جسم سکون میں، روح جنت میں چلی گئی۔ مجرم کو سلا دیا گیا، اس کی روح جہنم کے طبقے حاویہ میں چلی گئی، قبر جنت جہنم کا گڑھا بن گئی۔ جسم کو عذاب قبر میں، روح کو عذاب جہنم کے طبقے حاویہ میں۔ اللہ اکبر، اس کی میں کئی مرتبہ آپ کو مثال دے دے کر بیان کرتا ہوں۔ بندہ یہاں سویا ہے، نیند آگی، سو گیا، اب خواب آیا، خواب روح ہوتی ہے، روح نکلی چوک میں چلی گئی، اب اس کی روح اندر نہیں۔ قرآن نے بیان کیا سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، فرمایا جو سو جاتے ہیں ان کی بھی روح اللہ قبض کر لیتا ہے ان کے جاگنے تک۔ اب روح چلی گئی چوک میں، ایکسیڈنٹ ہوا، بازو ٹوٹا، چوٹ آئی، روح وہاں پر تکلیف محسوس کر رہی ہے، اور جسم یہاں مچھر اسے کاٹ رہا ہے، جسم کو یہاں تکلیف، روح کو وہاں۔ یہ تو دنیا کی مثال میں نے دی ہے نا۔ اسی طرح قبر میں جسم کو عذاب ہوگا اور روح کو عذاب ہوگا جہنم کے طبقے حاویہ میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ چوتھی منزل تھی۔
رب العالمین فرماتے ہیں چوتھی جو منزل ہوگی لوگ دوڑتے آئیں گے میدان کی طرف، انکم مکشورون حفاتن، فرمایا قیامت کے دن تم سب آؤ گے، حدیث ہے، ننگے پاؤں آؤ گے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، عراتن، ننگے بدن آؤ گے، بدن پر لباس نہیں ہوگا، غرلا، غیر مختون، جس طرح تم اپنی ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے نا، آپ کا ختنہ نہیں ہوا تھا، غیر مختون تم آؤ گے، یعنی یہ چوتھی منزل آئی قیامت کی، اس پر ایمان رکھنا فرض۔ ہم ننگے اٹھائے جائیں گے، پاؤں سے ننگے، بدن سے ننگے، جسم سے ننگے، غیر مختون، چلیں گے جہاں جہاں سے کوئی اگے گا زمین سے، سارے چلیں گے شام کی سرزمین پر، وہاں میدان معاشر ہوگا۔ پانچویں منزل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، رب العالمین فرماتے ہیں ہم ترازو قائم کریں گے، نیکیاں اور بدیاں تولنے والا ترازو قائم کریں گے، یہ بھی قیامت کی ایک منزل، اس پر ایمان لانا فرض۔ اچھی نیکی تو ایک روحانی چیز ہے، یہ مادی تو نہیں، اس کا کیسے بدل ہوگا؟ اب انکار کرنے والے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جی ثواب، نیکی، گناہ، یہ تو روحانی چیز ہے، مادی تو نہیں ہے، یہ غیر مرئی، محسوس نہ ہونے والی، نظر نہ آنے والی، مادی نہیں، یہ کیسے اس کا وزن ہوگا؟ اب تو سائنس نے بڑے بڑے جدید طریقے نکال دیے، ہوا مادی چیز ہے، ہوا روحانی نہیں، اب ہوا کا وزن ہوتا ہے یا نہیں؟ 50 پاؤنڈ وہاں پر دے میرے ٹائر سے، یہ وزن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور بھی بڑی مثالیں۔ پھر اب یہ اگر روحانی چیز کا وزن ہو رہا ہے تو نیکیوں بدیوں کا انکار کیوں؟ صرف عقل کا گھوڑا دوڑانا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت کا پانچویں منزل پرسرا، فرمایا ترازو پر تولے جائیں گے اعمال، پھر آگے آگی چھٹی منزل پل صراط۔ پل صراط اصل میں اس کا لفظ ہے جسر، عربی میں جسر پل کو کہتے ہیں، پل۔ تو عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے پل ایک لفظ لے لیا، فارسی کا، ہندی کا اور ایک عربی کا۔ اب یہاں بھی ایک شخص یہاں آیا تھا میرے پاس، اور یہ پل صراط ہے، مولویاں تو ہم پولوں بڑھائی ہے، یہ تو ذکر ہی کوئی نہیں، کئی لفظ ہیں۔ اب صلاۃ لفظ عربی میں صلاۃ ہے، اب ہم پنجابی میں نماز کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے نماز ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے چلا ثبوت ہی کوئی نہیں۔ لفظوں کا جھگڑا ڈالتے ہیں، لفظوں کا، قرآن کے منکر، حدیث کے منکر، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پل صراط، جسر، نبی کریم فرماتے ہیں ثم یؤتی بالجسر فیجعل بین ظہری جہنم، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل جخر ومل جسر، نبی کریم فرماتے ہیں رب العالمین جہنم پر ایک راستہ بنائے گا جسے جسر کہا جاتا ہے، فرمایا اس سے لوگ گزریں گے۔ اب 7ویں منزل قیامت کی ایمان رکھنا فرض، پرصراط پر ایمان رکھنا فرض، ایمان رکھنا فرض، ہماری عقل مانے نہ مانے، بڑا تنگ پل ہوگا، خطرناک پل ہوگا، فرشتے یہاں کنڈیاں انکڑیاں لے کر کھڑے ہوں گے، کئی لوگوں کی، لاکھوں نہیں کروڑوں کی چھانٹی وہاں ہو جائے گی۔ یہ مجرم آ رہا ہے، لائنو کنڈی سٹ تھلے دوزخ وچ، خوش نصیب کئی دوڑ کے جائیں گے بجلی کی طرح، کئی تیز آندھی کی طرح، کئی دوڑتے ہوئے، کئی آخر کئی اپنے گھٹنوں کے بعد گھسیٹتے گھسیٹتے گزر جائیں گے۔ اب 7ویں منزل آگی نام اعمال،
فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ فرمایا جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ ابھی حساب آگے ہونا ہے، وہ منزل آگے ہے، ابھی تو ترازو میں تولا گیا نیکیوں بدیوں کو۔ ہر وقت اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، یہ چیز سامنے رکھا کرو کہ آج میں دیکھوں میری نیکیاں زیادہ ہیں یا بدیاں۔ رات کو سوتے ہو نا، بستر پر لیٹ کر ذرا تھوڑا سا تصور میں لاؤ، آج میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ؟ اوہو، گناہ زیادہ ہو گئے، کل جب ترازو میں تلیں گے تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر تو میں مارا گیا۔ چلیں کل کو انشاءاللہ صبح ہوگی نا، میں ایسی نیکیاں کروں گا جس سے میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، نمازیں پڑھوں گا، صدقہ کروں گا اور نیکیاں کروں گا، یعنی یہ ہر وقت تصور۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا۔ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا اس کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس سے اللہ نے کہا نا یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، جس کو کیوں کہا وہ مارا گیا۔ اور جس سے پوچھ مومن سے اللہ پوچھے یہ گناہ تجھ سے ہو گیا ہے؟ ہاں یا اللہ ہو گیا ہے، اس کا حساب آسان ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 8ویں منزل ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ ان سب نے ہماری طرف آنا ہے، ہم نے ان کا حساب لینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب، ایک ایک چیز کا حساب۔ اللہ اکبر۔ 9ویں منزل کنترا، یہ آپ نے بہت کم سنی ہے منزل۔ کنترا جہنم اور جنت کے درمیان ایک پل ہوگا، پل کنترا، یہ بھی ایک منزل ہے، وہاں سے سب نہیں گزرنا۔ پرسرات سے گزر گئے، پیچھے نامہ مال بھی اس کا بھی وزن ہو گیا، اب آگے حساب بھی ہو گیا، اب آگے جانا ہے جنت میں۔ یہ کون ہوں گے؟